السلام علیکم، میں ہوں فرزانہ روی اسلم اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل۔ دوستوں، ایک مدرسے کی استانی کسی بچی کی والدہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ اپنے بچے اور بچیوں کو بہت اچھی طرح سے مضبوط تر بنائیے اور اسے پھر دنیا کے کھلے میدان میں چھوڑ دیجیے۔ یعنی بچے کو دنیا کے کھلے میدان میں چھوڑنے سے قبل اس کی ذہنی تربیت نہایت ضروری ہے۔ اسے سہل انداز میں مثبت گفتگو کے ذریعے کوئی کہانی سنا کر ادب، آداب، اچھا برا، چھوٹے بڑے اور اپنے پرائے کا سبق اچھی طرح سکھائیے۔ میں اس مدرسے کی استانی سے مکمل طور پر متفق ہوں۔ یقیناً بجا فرما رہی تھیں کہ بچوں کو بات چیت کے ذریعے سکھائیں، پڑھائیں اور ان کی تربیت کریں۔ اس طرح آپ کا بچہ یا بچی کبھی کسی کے بہکانے میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ ذہنی طور پر اسے آپ کی قربت حاصل رہے گی اور پھر اسے دنیا کا کوئی شخص ورغلا نہیں سکے گا۔ لیکن دوستوں، ان باتوں پر عمل کرنے سے پہلے جن نکات پر دھیان دینا یا توجہ دینا ضروری ہے وہ یہ کہ گھر میں موجود افراد کا آپس میں رویہ کیسا ہے۔ اگر باپ کا رویہ ماں کے ساتھ بد تہذیبی والا یا بدتمیزوں جیسا ہے، باپ ماں کی یا گھر کی دیگر خواتین کی عزت نہیں کرتا یا اس سے بدتمیزی سے بات کرتا ہے یا اس کا رویہ نوکرانیوں والا ہے، تو پھر اس کا اثر گھر کے بچے اور بچیوں پر ضرور پڑتا ہے اور ایسا بچہ اندر سے کمزور ہوتا ہے کہ کیونکہ جب کسی سے عزت اور احترام سے بات نہیں کی جائے تو پھر ان کا آپس میں تعلق مضبوط نہیں رہتا، اور ان ماحول میں پرورش پانے والے بچے اندر سے کمزور ہوتے ہیں اور کسی کے بھی دو چار نرم ملائم لفظوں کے جھانسے میں وہ آ جاتے ہیں اور اس طرح بہلایا پھسلایا جا سکتا ہے۔ اب ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اگر باپ کا رویہ ماں کے ساتھ وہی غلامانہ رہے گا یا نوکرانیوں جیسا ہوگا یا بد تہذیبوں جیسا ہوگا، اور اس طرح کا رویہ عموماً نسل در نسل چلتا ہے، اگر خاندان کا کوئی بڑا اس طرح کا ہو تو اس کی ایک اولاد ایسی ضرور نکل جاتی ہے، اور یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب ان کی دیکھ بھال نہ کی جائے، انہیں سمجھایا اور ان کی تربیت اور تعلیم نہ کی جائے، انہیں بتایا نہ جائے کہ بڑوں سے یا گھر کی خواتین سے بہت عزت و احترام سے بات کرنی چاہیے۔ میں نے ایسے خاندان بھی دیکھے ہیں جہاں گھر کے بڑے لڑکے بھی اپنے سے چھوٹی نہایت چھوٹی بچیوں سے بھی آپ جناب کہہ کے اور باجی کہہ کے مخاطب کرتے ہیں۔ ماں کی بے عزتی جب سب کے سامنے ہوتی ہے، بیوی کی بے عزتی جب سب کے سامنے ہوتی ہے، بہن کی بے عزتی جب سب کے سامنے ہوتی ہے یعنی بچوں کے سامنے، تو پھر ان کی غیر موجودگی میں بھی یا پھر ان میں سے ماں یا باپ یا کوئی ایک بھی کسی ایک کے بارے میں کوئی غلط کلمات کہے یا ان پہ تنقید کرے یا گھر کے دیگر رشتوں کے درمیان اس طرح ہو اور وہاں پہ کوئی بچہ یا بچی بیٹھا سن رہا ہو، تو اس کا اثر بھی ان پہ بہت برا پڑتا ہے، اور وہ بچہ ان دونوں میں سے کسی کا نہیں ہوتا۔ ماں یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ اس نے چونکہ فلاں رشتے کے بارے میں بچے کے سامنے اس طرح کی بات کی ہو، اور بچہ ان کی طرف کبھی نہیں جائے گا، اس کی طرف رہے گا، اور باپ یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ ماں یا نانی یا نانا یا کوئی بھی رشتہ جس کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے بچہ اس کی طرف نہیں جائے گا اور اسی کا رہے گا، تو یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے اور نہایت خوفناک خوش فہمی ہے۔ ایسے صورتحال جہاں ہوتی ہے وہاں بچہ کسی کا نہیں رہتا، نہ وہ ماں کا رہتا ہے نہ وہ باپ کا رہتا ہے، وہ کس کا رہتا ہے؟ جو اسے بہلانے پھسلانے یا ورغلانے کے لیے موجود رہتے ہیں، اور ایسے شکاری اپنے شکار کے طاق میں رہتے ہیں۔ اور یہ جو صورتحال ہوتی ہے گھروں کی، یہ کب کھل کے سامنے آتی ہے؟ جب خدا نخواستہ ان کے ہاں کوئی اندوہناک واقعہ رونما ہو جاتا ہے یا کسی کی بچی یا بچہ یکایک گھر سے غائب ہو جاتا ہے۔ ایسے بچوں کی شخصیت کیونکہ ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے اور وہ اپنی ایک الگ سی زندگی بنا لیتے ہیں، ایک خیالی زندگی، ایک خیالی دنیا بنا لیتے ہیں، اور اس خیالی دنیا میں داخل ہونے کے لیے کئی خوفناک اژدہا اور سانپ نما لوگ، بچھو نما لوگ موجود ہوتے ہیں۔ لڑکیوں کو
بہت آسانی سے پیار محبت کے جھانسے میں پھانس لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ گھناؤنے لوگ انہیں اپنے گھروں سے نکال کر لے جاتے ہیں۔ المختصر کہ ہمیشہ بچیوں کی زندگی کو مصروف رکھیں، ان کی روزمرہ زندگی میں ایک لمحہ بھی فرصت کا نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے اسکول، ان کا مدرسہ، ان کا ٹیوشن، ان کا کھیل کود اور آپس میں بچیوں کے ساتھ ملنا جلنا، یہ ان سب کا ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے، اور ان پہ یہ بھی نگاہ رکھنی چاہیے کہ جو اسکول میں ان کے یا محلے میں یا خاندان میں ان کے دوست ہیں، یا پھر یہ کہ وہ سوشل میڈیا کے حد تک جو دوست پالے ہوئے ہیں وہ کتنے پرانے ہیں، اور ان سے کتنی حد تک بات چیت ہو رہی ہے۔ اگر بچوں کے دوست بدلتے رہتے ہیں تو یہ اتنے خوفناک نہیں ہوتے، لیکن جو پرانے دوست ہوتے ہیں وہ عموماً باتوں کو کریدتے ہوتے ہیں۔ خدا جانے سوشل میڈیا میں اس کے پیچھے کون دکاندار، کون جمع دار اور کون چوکیدار بیٹھا ہوا ہے، ہم تو نہیں جانتے۔ وہ تو ایک خوبصورت تصویر کسی لڑکی کی بھی لگا کے بچیوں سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، اور پیچھے کوئی بوڑھا بدکار چھپا ہوا ہوتا ہے۔ بہتر ہے کہ اپنے ماحول کو توجہ دیں اور اپنے آپس کے تعلقات میں بہتری پیدا کریں، اور ان تعلقات میں ذرا سی بھی دراڑ آئی تو سمجھے کہ کوئی گھات لگائے ہوئے کہیں یہیں آپ کے آس پاس موجود ہے۔ ہوشیار رہیے آنے والے وقتوں سے اور اس ناگہانی مصیبت سے جو کسی پہ بھی نازل ہو سکتی ہے۔ آپس میں گفتگو کے دوران بچوں کو بھی ہوشیار رکھیں، اور بعد میں رونے چلانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں جب سب کچھ لٹ چکا ہوگا۔ بہتر یہی ہے کہ اپنے گھر کی عورتوں کو اہمیت دیجیے، ان کی عزت کیجیے، تاکہ آپ کی بھی عزت افزائی ہو۔ آپ کا آپس کا رویہ کس قدر اہمیت رکھتا ہے، اس پہ اگر غور کریں تو کئی پرتیں کھلتی چلی جاتی ہیں، اور یہی وہ رویہ ہوتا ہے جو لوگوں کو ایک دوسرے سے قریب کر دیتا ہے یا ایک دوسرے سے دور کر دیتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں ذرا بھی بے ایمانی ہے تو مت سمجھیے کہ دوسرے کو کچھ نہیں پتہ۔ جو بات سچ ہے وہ ظاہر ہو ہی جاتی ہے، آپ کسی کو مستقل دھوکے میں نہیں رکھ سکتے۔ خدا نخواستہ جب کسی کے ساتھ کوئی بڑا حادثہ رونما ہو جاتا ہے تو معاشرے کے بے شمار لوگ، درد مند دل رکھنے والے لوگ ایسے ہیں جو اس کا برا اثر لیتے ہیں یا خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ خیال رکھیے اپنا، اپنے بچوں کا، اپنے گھر کی عورتوں کا اور دوسروں کا۔